إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. سورة الانبیاء. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا بچے ہیں. کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح كل نفس شاربوها، الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها، والقبر باب كل نفس داخلوها. موت ایک پیالہ ہے جس کو سب نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں ہر نفس نے داخل ہونا ہے، ہر انسان نے داخل ہونا ہے. موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی آتی ہے اور غریب پہ بھی آتی ہے، اور جس پہ بھی آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی اس کو اس سے بچا نہیں سکتے. اس کے ارد گرد جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا. الغرض یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں
دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہمیشہ زندہ نہیں رکھا۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ قریش مکہ یہ سب لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سچ ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه صکه فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال ارجع الیہ فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن البخاری رواہ البخاری والمسلم۔ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے جب ان کے پاس آیا اور اجازت طلب کی کہ آپ کے پاس مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے، انہوں نے اس کو ایک مکہ رسید کر دیا، مکہ مارا اور اس کی ملک الموت کی ایک آنکھ جو تھی وہ پھوٹ گئی۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس گیا ملک الموت اور کہا یا اللہ تو نے مجھ کو اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے اور اتنے غصے والا ہے کہ اس نے میری آنکھ ہی پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کے لیے 1 سال مزید بڑھا دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت اور اللہ کا پیغام سنایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر اے میرے رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الموت، پھر موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فالآن، موسیٰ نے کہا تو پھر مجھ کو ابھی موت منظور ہے، جب مرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، سال بعد نہیں تو 10 سال بعد، 50 سال بعد، جب مرنا ہی ہے تو ابھی صحیح۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ ایک لمحے پہلے آتی ہے اور نہ 1 منٹ 1 لمحہ دیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورۃ المنافقون۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت اچھی طرح باخبر ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان کو
موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اور نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں بھی ہوگا اور جہاں بھی ہوگا اس کو موت آ جائے گی۔ آج ہم اس دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، اچھا خاصا بھائی، اچھا خاصا شوہر، بالکل صحت مند اور اچھا خاصا ہنستا بولتا گھر سے نکلا ہے، لیکن اس کا جنازہ آ جاتا ہے۔ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، بال بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، گردن مڑ گئی اور لڑک گئے۔ اچھے خاصے کھانا کھا کر کمرے میں شوہر، باپ، بھائی یا ماں یا بہن، جو بھی رشتہ دار ہیں، کھانا کھایا ہے، کمرے میں گئے ہیں، لیکن جب تھوڑی دیر بعد ہم کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل چت لٹے ہوئے ہیں اور ان کی روح جو ہے نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ سورۃ لقمان اور سورۃ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کسی کو بھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسے موت کہاں آئے گی، کس گلی میں آئے گی، کس گھر میں آئے گی، کس سڑک پہ آئے گی، کس بازار میں آئے گی، کہاں پر آئے گی، کسی کو نہیں پتا۔ اپنے گھر میں آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی، یا پھر پردیس میں آئے گی۔ جوانی میں موت آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے آ جائے گی؟ جو میرے دل کے اندر اتنی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، یہ بھی کروں گی، یہ بھی بناؤں گی، یہ بھی پہنوں گی، فلانے شاپنگ پہ جا رہی ہوں تو میں اتنا خریدوں گی، اور فلانی خوشی میں جاؤں گی، فلانی شادی میں جاؤں گی، یا فلانی پارٹی میں جاؤں گی تو میں یہ پہنوں گی، لا کر جمع کر لیتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، ہماری روح نکل جائے گی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جو آیات میں نے اب تک ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو بھی علم نہیں، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ لہذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے جس میں ہم کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عیش و آرام کر رہے ہیں، ہر چیز سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، بال بچوں سے، مال و دولت سے، عیش و عشرت سے، ہم یہ زندگی اپنی مستی میں گزار رہے ہیں، تو ہم کو یہ غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرنی چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔
ہم تو اس دنیا میں اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ہمیشگی کی زندگی ہے، اور جینا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ تو ہے، انسان کو ایک ہی دفعہ تو زندگی دی گئی ہے، جی لو جتنا جینا چاہتے ہو، عیش کر لو، مستی کر لو، آرام کر لو، فائدہ اٹھا لو، پھر کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ یہی تو وقت ہے کہ ہم عیش اڑا لیں، اور بہت وقت پڑا ہے نیکی اور توبہ کرنے کا، کر لیں گے جب وقت آئے گا، کر لیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے میری ماں اور بہنوں، اسی حالت میں انسان کی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور قسمت کی محرومی کیا ہوگی کہ ہم توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی مستیوں میں، دنیا کے عیش و آرام میں، مال و دولت کے نشے میں پڑھ کر ہم اچھا کر لیں گے توبہ، اچھا کر لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے نماز، اچھا اللہ کی عبادت کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ بہت وقت پڑا ہے اور یہ وقت آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں؟ کسی کو نہیں معلوم کس لمحے میں، کس منٹ میں۔ ابھی آپ یہاں سے چل کر باہر تک جائیں گے اپنے کمرے سے، آپ کو معلوم ہے کہ زندہ رہیں گے، یا آپ شاپنگ پر گئی ہیں یا کسی پکنک پہ یا پارٹی میں گئی ہیں تو معلوم ہے کہ آپ گھر واپس آئیں گی، یا ہمارے شوہر جو گھر سے باہر نکلے، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے جو گھر سے باہر نکلے، کیا ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھر میں واپس آئیں گے؟ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ جائے گی تو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ایک منٹ بھی نہیں دیا جائے گا کہ توبہ کر لو، یا پھر یہ نوالا جو منہ میں رکھا ہے اس کو نگل لو، یا پھر باہر سے اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ نہیں میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ناگہاں موتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا خاصا صحت مند انسان چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور بوڑھا مریض انسان جو ہے وہ بیٹھا رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ المنافقون۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو۔ جو مال اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو دیا ہوا ہے، جو رزق تم کو دیا ہوا ہے، جو صحت تم کو دی ہوئی ہے، جتنی بھی نعمتیں میں نے تم کو دی ہوئی ہیں اس میں سے خرچ کر لو، ورنہ جب موت آئے گی تو انسان کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب موت آنے لگتی ہے، سکرات لگی ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، تو نے مجھ کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں اس میں کیا کرتا، صدقہ کر لیتا، کوئی نیکی کا کام کر لیتا، تاکہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا ہائے کرنا، واہ ویلا کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی نیکی اور توبہ کر لیں۔ موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے۔ اللہ، وہ ہماری امی، وہ ہمارے والد جو کل ہمارے ساتھ تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر ہنستے اور بولتے تھے، آج مٹی کے ڈھیر کے نیچے دب چکے ہیں۔
بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کتنے جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کر چکا ہو، جن میں باپ بھی ہیں، جن میں بھائی بھی جوان چلا گیا، جن میں بیٹا بھی جوان چلا گیا، جن میں شوہر بھی چلا گیا، جن میں ماں بھی جوان تھی۔ ابھی میری ماں جوان تھی اور بچے چھوٹے تھے، ماں بھی چلی گئی، بہن بھی چلی گئی، جوان بہن فوت ہو گئی۔ اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک ہم منظر دیکھ چکے ہوتے ہیں، اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کے واقعات سن چکے ہیں، پھر بھی ہم اپنی موت سے غافل ہیں، موت کو یاد ہی نہیں کرتے، موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ امام ابن قدامہ نے موت کی یاد کے حوالے سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک وہ انسان ہے جو کہ دنیاوی کاموں میں بری طرح مشغول رہتا ہے، ہر وقت دنیاوی کام۔ عورتیں جو ہیں گھر کی بناوٹ میں، گھر کی سجاوٹ میں، اپنے کپڑوں کی سلائی میں، اپنے کپڑوں کی شاپنگ کرنے میں، اپنی جیولری جو ہے وہ ملانے میں، میچنگ کرنے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اور دنیا کی طلب میں دن رات ہمیں ایک کر دیتے ہیں، اچھی اچھی ڈشیں بنانے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابن قدامہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو کہ دنیاوی کاموں میں بری طرح مشغول رہتا ہے اور دنیا کی طلب میں دن رات ایک کر دیتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ موت سے غافل رہتا ہے، اور اگر کبھی اس کو موت یاد آ بھی جاتی ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے، مرنا ہی نہیں چاہتا۔ دوسرا وہ انسان ہے جو کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور موت کو یاد کر کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ جب بھی موت کا خیال آتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کبھی موت کو ناپسند کرنے کا خیال آتا بھی ہے تو وہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری عمر تھوڑی سی بڑی ہو جائے، لمبی ہو جائے، طویل ہو جائے، اور مجھ کو موت نہ آئے تاکہ میں نیکیاں کماؤں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، اپنے گناہوں پر استغفار کروں۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اس تمنا کے پورا ہونے تک اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام حالت میں موت اسے پسند ہی ہوتی ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے جو کہ موت کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور کسی بھی لمحے، کسی بھی منٹ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کرنے کا متمنی ہوتا ہے، جلد سے جلد ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے تاکہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جلد از جلد نعمتوں والے گھر میں یعنی جنت میں چلا جائے۔ ان تینوں میں سے اب ہم دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے سب سے بہتر شخص کون سا ہے۔ ان تینوں میں سے سب سے بہتر شخص جو ہے وہ تیسرا ہے، جو موت کو ہر دم یاد رکھتا ہے، کسی بھی لمحے اس موت سے غافل نہیں ہوتا۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اور سب سے بدتر انسان پہلا ہے، جو موت سے مکمل طور پر غافل رہتا ہے۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، ان تینوں میں سے میں اور آپ کہاں ہیں؟ آیا میں پہلا شخص ہوں یا دوسرا شخص ہوں یا تیسرا شخص ہوں؟ اگر تیسری ہوں تو مبارکباد کی مستحق ہوں، جو ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، یہ تیسرا شخص ہے اور کسی بھی وقت اس سے غافل نہیں ہوتا۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر میں تیسری قسم میں ہوں
تو مبارکباد کی مستحق ہوں، اور اگر دوسری اور تیسری ہوں تو تیسرے انسان جیسے بننے کی کوشش کروں۔ اللہ ہم کو ہر وقت اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری غفلت کو دور کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے دل میں اللہ رب العالمین اپنی ملاقات کا شوق دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اللہ ہمارے اخلاقوں کو اچھا کر دے، اللہ ہماری بد زبانی اور بدگوئی کو دور کر دے۔ اس نے پھر پوچھا، اس شخص نے پھر پوچھا، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم عقل مند ہیں۔ آج تو ہم عقل مند اس کو کہتے ہیں نا جس کے پاس مال زیادہ ہو، جو بہت ہی زیادہ شاطر ہو، چالاک ہو، باتیں بنانے میں بہت ہوشیار ہو، ہنسنے ہنسانے میں بہت ہوشیار ہو، یا لباس کے پہننے میں، یا بینک بیلنس میں، تجارتوں میں بہت ہی اونچا ہو، ہم تو اس کو عقل مند انسان کہتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کو عقل مند کہا؟ آپ نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا، ان میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے وہ عقل مند ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاریاں کرنے والا ہو، اولئک الاکیاس، وہی زیادہ عقل مند ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں بتائیں کہ جو موت کو ہر وقت یاد کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے جو سوال جواب اللہ تعالیٰ کرے گا اور جو اس کے آگے قبر میں پیش آئے گا اس کے لیے بہت زیادہ وہ تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ الدقاق کا کہنا ہے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا 3 طرح سے اللہ تعالیٰ اکرام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، جیسے اس نے کوئی تھوڑی سی غلطی کر لی، گناہ ہو گیا تو فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ کس کو؟ جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے اکرام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کیا؟ اس کو جلد توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنا ملتا ہے اسے اس کے اوپر قناعت نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے یا جتنی بھی چیزیں صحت دی ہے یا جتنی اولاد دی ہے یا جتنی خوشیاں دی ہیں اس کے اوپر وہ ہر وقت کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قانع کر دیتا ہے، قناعت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی تمنا اس کے اندر نہیں رہتی جو موت کو یاد کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو عبادت میں لذت اور نشاط محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اور جب پڑھ لیتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ دینی مجالس کو ڈھونڈتا ہے، اور جب اللہ کے پیغامات سنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سنتا ہے، تو پھر اس کے اندر اور بھی زیادہ عبادت کا شوق ہوتا ہے اور اس کو نشاط ملتی ہے، اس کا جسم جو ہے بہت ہی خوش ہوتا ہے اور سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے اسے 3 طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ ہر وقت موت کو بھولا ہوا ہے، دنیا میں مست ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، دنیا کو اپنی ماں بنا لیا ہے، بھول گیا کہ آخرت کی ماں کون سی ہے، آخرت میں مجھ کو قبر جو میری ماں ہے جو مجھ کو دبوچے گی اس کو بھول گیا ہے، بس دنیا میں مگن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں
کہ جو موت کو بلا دیتا ہے اسے 3 طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، بس گناہوں میں لگا رہتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں، جس طرح سے اللہ کے رسول نے مثال دی کہ گناہ گار جو ہے وہ اس طرح آپ نے مثال دی کہ جو گناہ گار گناہ کرتا ہے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے وہ گناہ جیسے منہ پہ مکھی آئی اور اس نے ہاتھ سے اس کو بھگا دیا کہ کیا ہے، چھوٹا سا تو گناہ ہے، کتنا بڑا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں۔ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی جو موت کو بھولا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنا آتا ہے اس پر قناعت بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، رات دن ہر خوشی سے اللہ نواز رہا ہے، ہر مال دولت آل اولاد خوشیاں سب کچھ دیا، لیکن نہیں، آگے 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 بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نہیں یہ بہت تھوڑا ہے، نہیں یہ بہت کم ہے، ایک بنگلہ ہے تو دوسرا بنانا ہے، بینک بیلنس اتنا ہو گیا ہے تو اور زیادہ بڑھانا ہے، اس کو قناعت نصیب نہیں ہوتی جو موت کو بھول جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، تیسرا جو موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیسری سزا اس کو یہ دیتا ہے کہ عبادت میں سستی اور اس کو بے دلی محسوس ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے بس سر سے بوجھ لانے کے لیے، اللہ اکبر ٹھونگے ماری اور السلام علیکم اور خلاص نماز ختم ہو گئی، نماز پھر لی، اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کا نماز میں، عبادت میں، نیک کاموں میں، نیک مجالس میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول کے پیغامات سنائے جائیں تو ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ سب موت کو بھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزما سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اس کے متعلق صدی کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں کون زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، اس کی تیاری کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو کیسے یاد کریں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے میں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں۔ تو علماء نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے۔ جو چیز موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہے وہ ہے قبرستان کی زیارت، اپنے مردوں کو یاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو آپ وہاں پر خوب روئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت چھوٹے سے تھے، آپ کی 6 سال کی عمر تھی کہ 6 یا 8 سال کی آپ کی عمر تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی تھیں۔ آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو آپ خوب روئے اور جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے وہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کر خوب روئے۔ پھر فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإنها تذکر الموت۔ اللہ اکبر، آپ بہت روئے۔ تو آپ فرماتے ہیں رونے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، پھر میں نے اپنی والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی، لہذا تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ قبریں جو ہیں موت کی یاد دلاتی ہیں، اپنا گھر یاد دلاتی ہیں، اپنا گھر یاد دلاتی ہیں، اپنی قبر یاد دلاتی ہیں کہ سب نے ہم نے مر کر سب سے پہلے جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، اور اس قبر میں ہم سب کو چھوڑ کر ہمارے اپنے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے پیارے،
ہمارے دلارے، ہمارے بیٹے جن کے اوپر ہم کو بڑا ناز ہے، یہ ہمارے شوہر جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ماں باپ جو اپنے لخت جگر کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے لیکن اس وقت مجبور ہو جاتے ہیں اور قبر میں دفنا کر مٹی اوپر ڈال کر اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میری محترم ماں اور بہنوں، انسان کو چاہیے کہ اپنے فوت ہوئےوں کو یاد کریں، اور مردوں کو چاہیے قبرستان میں ضرور جائیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو، اور ہم سب اپنے انجام کو یاد کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں، یا پھر ہم اگر صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو موت کو یاد کر کے استقامت کے ساتھ اسی سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اللہ ہماری قبر اچھی کرے، ہماری موت آسان کرے۔ یا رب بجل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔